ایک بات مجھے ذرا یہ سمجھائیے گا کہ نیکسٹ 48 آورس وائی آر دے سو امپورٹنٹ؟ کیونکہ یہاں پہ مختلف قسم کے انڈیکیٹرز آ رہے ہیں، خبریں وہاں سے بھی آ جاتی ہیں، ڈی سی سے بھی، کچھ ٹرمپ دے دیتے ہیں، کچھ جناب یہاں پہ کو ان یوزول وہاں پہ جناب موومنٹس بھی ہو رہی ہیں ڈی سی کے اندر. سو وہ ساری چیزیں اگر مد نظر رکھی جائیں، اور اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک فائنل ڈرافٹ جو ہے جو سپریم لیڈر کے پاس ایران میں بھی جانا ہے، تو کس حد تک یہ چیزیں کھنچ سکتی ہیں، اسٹریچ ہو سکتی ہیں مزید، اور 48 آورز میں کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ شکریہ مبشر صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ جو اب تک کی باڈی لینگویج ہے، اسپیشلی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیع صاحب گئے، اس سے پہلے ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب وہاں پہ ایران میں تھے، تو جو بات چیت ہوئی اور اس کے بعد جو آئی ایس پی آر نے بھی کمیونیکیٹ کیا ہے، بڑا انکریجنگ ہے اور بڑا ہوپ فل ہے. تو اس حوالے سے جو میڈیٹر کے رول کے طور پہ پاکستان کا جو کانفیڈنس ہے وہ بہت ہائی ہے، یہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ٹھیک. باقی یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ کمیونیکے یا جو ایم او یو ہے اس کا ڈرافٹ اس وقت تو ان کی جو سپریم نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ہے ایران کی، اس نے اس کو کلیئر کیا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پریزیڈنٹ کے انڈر ہے، پریزیڈنٹ پشکان نے اس کو کلیئر کر کے بھجوایا ہے. ٹھیک. اس کا ایک سٹیپ ظاہر ہے اگر اس میں کچھ اور کیلیبریٹ ہوگا تو اس کے اندر پھر فائنل جو ہے وہ سپریم لیڈر کی اپروول کے بعد ہوگا. ٹھیک. یہ ایک نارمل پروسیجر جو نظر آتا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی فارمل اس طریقے سے نہ ہو اور جو فون پہ جو بات چیت چل رہی ہے اسی میں فائنل ہو جائے. دس از ون آف دی پاسبلٹیز ہیں. لیکن 48 آورز میں سمجھتا ہوں اس ساری جو کانفیڈنس لیول ہے یا ہائی ہوپس ہیں، اس کے اندر کچھ 2-4 چیزیں ہیں جنہیں میرے خیال میں دیکھنا پڑے گا. اس میں ایک تو یہ پرسیپشن کا دونوں سائڈ پہ مختلف چیزیں آ رہی ہیں، جس میں اسٹیٹ آف ہرمز کے بارے میں اسپیشلی کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پہلی جو بات چیت ہوئی اور انہوں نے اس کے بعد کمیونیکیٹ کیا، وہ یہ تھا کہ اٹ از ٹو بی ریسٹورڈ آن دا پری وار کنڈیشنز. ٹھیک ہے. تو دیٹ مینس کہ فری فار آل جیسے پہلے تھا، اس کے اندر کوئی ٹول بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اس کے فوراً بعد جو ہے جو ان کے آفیشیل اسپوکس پرسن ہیں ان کی طرف سے یہ بات آئی کہ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے. ناؤ دیر ول بی چینج. دیٹ چینج از کہ اب یہ مسئلہ 2 اسٹیٹس کے درمیان ڈیسائیڈ ہوگا جو اس کو بارڈر کرتی ہیں. دیٹ مینس ایران اینڈ عمان. ٹھیک. اب اس کا جو میکانزم ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے. تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس میں امریکہ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو دس از سم تھنگ وچ از اے ڈفرنٹ. کچھ کہنے کی ضرورت نہیں سے مراد مطلب ان کو they don't have any business to say anything about it. اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور right now they don't want to say anything. کیا اس کو ایسے لیا جائے؟ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کو اس میں کچھ کہنے کی حق نہیں ہے. آپ یہ کہہ لیں کہ یہ مسئلہ ہم دونوں کے درمیان ہے، امریکہ کا اس کے اوپر کوئی حق نہیں بنتا. اچھا، مطلب کہ ایران اور عمان کا ہاں کہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے، ایران ڈیسائیڈ کرے گا، امریکہ اس پہ ڈیسائیڈ نہ کرے، نہیں کرے. So this is what the Iranian stance is. جی ایگزیکٹلی. اچھا اوکے. تو یہ ایک تھوڑا سا مختلف ہے اس میں. اور اس میں میرے خیال میں کہ ظاہر ہے کہ ایران کا جو ملکی سلامتی کے حوالے سے شاید جو شپس جو جنگی جہاز ہیں ان کی آمد و رفت کے اوپر ان کا کچھ کنٹرول آئے گا، لیکن بائی اینڈ لارج وہ واپس چلے جائیں گے. شپس کی جو تجارت کے حوالے سے ہے اس کو وہ کھلا کر دیں گے. لیکن ٹرمپ کی یہاں پہ اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اب وہاں پہ بلاکڈ جو ہے وہ جاری رہے گا. اچھا، اب یہ بھی ڈفرینس آف پرسیپشن ہے کہ جب ایران کی طرف سے جو کمیونیکے ہوا ہے ایم او یو کا، اس کے اندر تو فیز 1 کے اندر یہ ہے کہ بلاکڈ دونوں ہی ہٹ جائیں گے اور وار کو ختم کر دیا جائے گا آن آل فرنٹس. جی جی، مطلب کہ سی ایئر اور مطلب کوئی بھی کسی پہ اسٹرائک نہیں کرے گا. پلس فرنٹس کا مطلب یہ ہے کہ انکلوڈنگ اسرائیل اینڈ لیبنان، ان دونوں کا بھی اس میں ہے کہ ان تمام فرنٹس پہ وار ختم کر دی جائے گی. اچھا، دیٹ انکلوڈز لیبنان آلسو. لیبنان آلسو. اچھا. تو یہ ان کا یہ کہنا ہے جو انہوں نے بعد میں اس کی کلیریفیکیشن یا بات چیت اس کے اندر یہ، جبکہ آن دا ریورس یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے سیکوینس تھوڑا سا مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ پہلے جو ہے اسٹریٹ آف ہرمز کھولی جائے،
پھر یہ ہے کہ بات چیت شروع ہوگی اور اس کے اندر جو ہے نیوکلیر از ٹو کم ایز اے فرسٹ فیز, اور اس کے اندر نیوکلیر فرسٹ فیز پہ ہوگا, لاسٹ فیز. اچھا, یہ ان کی طرف سے یہ اس لیے فرسٹ پہ آتا ہے کہ وہ آئے ہی اسی وار کا جو سٹارٹ ہے وہ اسی وجہ سے ہوا تھا. تو ان کو اپنے جو لوکل آڈینس ہے اس کے اندر واپس جا کے اس کو سارٹ آؤٹ اگر نہیں کیا ہوا تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم بن جائے گا. اسی لیے آپ نے کچھ ایسی آوازیں سنی ہوں گی, ایون جو ریپبلکنز ہیں, جو ہاکس ہیں, جس میں سینٹر لینڈسے گرام ہیں, روجر وکر ہیں, اور اس طرح کے 2-4 انہوں نے بڑی سخت سٹیٹمنٹس دی ہیں. فارمر جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے ان کا بھی اسی طریقے سے بیان آیا. تو وہ چونکہ بہت ہی اسٹرانگلی بلیو کرتے تھے کہ ہمیں ایران کے ساتھ نہیں نیگوشیٹ کرنا چاہیے, اینڈ وی شوڈ گو فار اندر وار. اچھا, وہ تقریباً وہی ہے جو نیتن یاہو پرائم منسٹر اسرائیل کا ہے, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اب بھی وہ اس پہ قائم ہے کہ فرام آر سائڈ وی شوڈ گو سیکنڈ وار, اس کو کنٹینیو کریں, سیکنڈ راؤنڈ میں جائیں, اور اس کو ہمیں بہت زیادہ اس کو نقصان پہنچانا چاہیے, اسپیشلی جو ان کی راکٹ فورس ہے, میزائل فورس ہے, اس کو زیادہ ڈپلیٹ کرنا چاہیے. اچھا, تو یہ تھوڑے سے ایسے ایریاز ہیں میرے خیال میں کہ اس کے اندر تھوڑا سا ورڈ آف کوشن بھی ہے کہ یہ 48 آورس کے اندر کچھ نہ کچھ ایڈونچرزم بھی ہو سکتا ہے, جس کے بارے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی, وہ اس لیے بھی ہے کہ شاید ایک سپائک دے کے واپس پھر اسی کو ایکسیپٹ کر لیا جائے جو کہ MOU ہے, اور وہ سپائک اس لیے ہوگا کہ شاید امریکہ نے اپر ہینڈ رکھنے کے لیے کہ ہم نے چونکہ ان پہ دباؤ ڈالا تو یہ سارا ہم نے اس کا آؤٹ کم کے طور پہ لے کے, دس از مور آف اے پولیٹیکل ریمپ آف کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن دس از آئی تھنک دی ایکسٹریم وچ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. اچھا, اٹ کین ہیپن, اٹ کین ناٹ ہیپن, اس طرح لیٹس ہوپ اٹ ڈزنٹ ہیپن. میں تو یہ کہوں گا لیٹس ہوپ اٹ ڈزنٹ ہیپن. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سے پوچھنا ہی چاہوں گا, چلیں ہم نے ایک ایفرٹ کی, ہم نے کوشش کی, ہم نے اس میں آئی وڈ سے کہ بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے. سر, واٹ ول بی دا ورلڈ لائک آفٹر دس ایگریمنٹ؟ اس سے پہلے ایک تھوڑی سی بات جو آپ نے کی, اس میں امبیسڈر صاحب نے بات کی کہ پاکستان ایز اے گارنٹر. ہاں, تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے یہ والا پارٹ بڑا مشکل ہے ٹو پلے. اور اگر ہم دیکھیں کہ JCPOA جب ہوا تھا تو اس میں P+5+1 ہوا تھا, جرمنی اس میں ایڈ کیا گیا تھا. اور ایون دین وہ اس میں ٹرمپ صاحب نے اپنے جو سیکنڈ ٹینیور ہے اس میں آ کے انہوں نے اس کو ختم کر دیا. سوری, فرسٹ ٹینیور میں کیا تھا اینڈ پہ. تو اب یہ جو ٹرسٹ کا ایشو ہے یہ بالکل پورے اس مسودے کا ایک مین پلر ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. ٹھیک. اور اسی لیے ایران نے اپنی جو 14 پوائنٹس دیے تھے اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ اس کا جو بھی فائنل ورڈکٹ ہوگا اس کو یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کے تھرو ایز اے ریزولوشن کے طور پہ لے کے آئیں گے. تو اب اس پہ کوئی بات ابھی نظر نہیں آئی فی الحال, جو کہ رپورٹس آئی ہیں اس کے حوالے سے. تو اگر آؤٹ سائڈ UNSC اس کی کوئی ایک فارم بن رہی ہے تو وہ دیکھنی پڑے گی اس میں کیا ہے. تو میرے خیال میں تھوڑا سا تو کچھ اندازہ کچھ ایسے ہو رہا ہے جیسے کہ ٹرمپ صاحب نے جیسے ان کو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو موصول ہوا مسودہ تو انہوں نے نہ صرف اپنے جو کلوز ہواری ہیں ان کو بلایا, ان سے بات چیت کی, ساتھ ہی ساتھ پھر انہوں نے کچھ ممالک کو فون کالز کی ہیں جس میں GCC کے موسٹلی وہ ملک ہیں, اس کے علاوہ جارڈن ہے, ایجپٹ ہے, ٹرکی ہے, پاکستان ہے. تو میرے خیال میں کچھ اسی طرح کا مجھے ماحول لگ رہا ہے کہ جو بعد میں اس کے اف اٹ از آؤٹ سائڈ UNSC, جو مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ چانس اس کا بن رہا ہے, بیکاز اگر UNSC میں جاتے ہیں تو پھر جو سینیٹر لینڈسے گرام کی جو ریزرویشنز ہیں وہ تقریباً یہی ہیں کہ دیٹ مینز وی آر لیجیٹمائزنگ دس رجیم. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے سامنے بیٹھ جائیں گے اور اس رجیم کو بھی ہم لیجیٹمائز کر لیں گے, اور جس کے خلاف ہم آلریڈی کافی عرصے سے بات چیت کر رہے تھے. تو واٹ ہز پوائنٹ واز کہ اٹ شوڈ بی آؤٹ سائڈ سم ویئر. اچھا. تو میرا خیال ہے کہ اس میں یہ والا ایک پوائنٹ ہے جو کہ اسٹل اٹ نیڈس کلیریفیکیشن کہ یہ کیسے اس کو ڈیل کریں گے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ ورلڈ آفٹر دس, آف کورس ورلڈ ول بی ویری ویری ڈفرینٹ. ایک تو یہ ہے کہ سپر پاور کے لیے اس چیز کو ہضم کرنا اور اس کے بعد اس کے اوپر کچھ اور چیزیں سٹیمپ ہونا, جب وہ پریزیڈنٹ شی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور وہ لیوریجز جو لے کے گئے تھے وہ لیوریجز انہوں نے برش سائڈ کر دیے. تو وہاں سے ایک
یہ چیز تو ان کے ذہن میں آہستہ آہستہ ریسیڈ ہونا شروع ہوگی. تو ناؤ اٹ از ناٹ دا وے وی یوز ٹو آپریٹ. وہ ایک امریکن ہی ہیں ابراہم میسلوس جو سائیکالوجسٹ ہے, انہوں نے کہا ایک بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا اگر آپ کے ہاتھ میں ہتھوڑا ایز انسٹرومنٹ ہو تو آپ کو ہر سولوشن جو ہے وہ کیل کی طرح نظر آتا ہے, یعنی کہ اس کو ٹھوک دیں آپ. تو امیرکا ہیز بین ڈوئنگ دس فار اے ویری لانگ ٹائم, اور دس ٹائم آئی تھنک ہی ول ہیو ٹو پٹ ہز ہیمر آن ون سائڈ. اور اب جو مسئلے مسائل ہیں اس میں زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بات چیت کا ماحول زیادہ بہتر بنے گا, بیکاز ناؤ ٹھیک پاور سینٹرز آر مور. رشیا از دیر ناؤ, دے آر دی اسٹیبلشڈ سینٹر. ٹھیک برکس بھی اپنے طور پہ آ گیا, تو یہ سارے پاور سینٹرز اب اسرٹ کریں گے. تو اب جو ماحول ہے وہ یہ ایک میری ذاتی رائے مختلف ہوگا. باقی آف کورس جی سی سی کے اندر آپ گلف کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایران از گوئنگ ٹو کم اے ویری اسٹرانگ. ٹھیک اور ان کا پھر اپنا ایک آپس میں ایک سیکورٹی میکنزم ڈیولپ ہوگا. سو دس از واٹ آئی سی کہ آنے والے دنوں میں. اور پاکستان کا رول آف کورس وہ تو مطلب آخری وقت تک رہے گا, آخری وقت تک رہے گا. جیسے اور بلوچ صاحب بھی کہہ یہ رہے جی بالکل, اور یہ اس کو اور زیادہ بہتر ہوتا جائے گا پاکستان کا رول. بالکل ٹھیک ہے.